بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ آج کی اس فصل میں اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم اعراب کے اعتبار سے جو ہے اسم کی 3 قسمیں ہو جائیں گی: رفع، نصب اور جر۔ اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں حرکت اور حرف کے اعتبار سے، یعنی کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں: اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب جو ہوگا یا تو بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف ہوگا۔ اعراب بالحرف اس کو کہیں گے، اعراب بالحرف واو یا الف کو اعراب بالحرف کہا جائے گا، اور اعراب بالحرکت ضمہ، فتح، کسرہ کو اعراب بالحرکت کہیں گے۔ پھر اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت میں سے اس کی 2 قسمیں بن جائیں گی، یا تو لفظی ہوں گے یہ یا تقدیری ہوں گے۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے جاءنی زیدن میں زیدن کی پیش، یہ جو ہے لفظی اعراب ہے، اعراب لفظی۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، یعنی کہ لفظوں میں عبارت میں موجود نہ ہو، جیسے جاءنی یحییٰ، یحییٰ میں یحییٰ کی پیش ہے، یہ تقدیری ہے، اس میں موجود نہیں ہے یحییٰ میں۔ رفع اس حالت کو کہا جاتا ہے جو رفع دینے والے عامل کی وجہ سے پیدا ہو۔ رفع دینے والے عامل کی وجہ سے جو رفع پیدا ہوگا اس کو رفعی کہا جائے گا، اور جزم اس کو کہا جاتا ہے جو عامل جازم کی وجہ سے پیدا ہو جائے، اور جو عامل جر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جر اس کو کہیں گے جو عامل جر کی وجہ سے پیدا ہو، اور جزم اس کو کہا جائے گا جو عامل جازم، عامل جزم، جازم کی وجہ سے پیدا ہو جائے، تو وہ جو ہو جائے گا جزم ہوگا۔ رفع یہ 4 چیزوں کے ساتھ آئے گا: ضمہ، واو، الف اور اثبات نون۔ لیکن ان میں اصل جو ہے رفع، ان 4 میں سے ضمہ، واو، الف اور اثبات نون میں سے اصل جو ہے ضمہ ہے۔ نصب یہ 5 چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ رفع جو آتا ہے یہ 4 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، نصب 5 چیزوں کے ساتھ آتا ہے: فتح، کسرہ، الف، یا اور اسقاط نون۔ ان میں اصل جو ہوگا یہ فتح ہوگا، لیکن جر یہ 3 چیزوں کے ساتھ آئے گا: کسرہ، فتح اور یا۔ ان میں اصل جو ہوگا یہ کسرہ ہوگا، اور جزم جو آئے گا یہ 3 چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو باتیں میں آپ کو سب بتا رہا ہوں یہ اس سبق کے پڑھنے سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ جو سبق آج کا ہم پڑھیں اس میں آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ جزم یہ جو آئے گا، جزم یہ 3 چیزوں کے ساتھ آئے گا: سکون، حذف لام اور اسقاط نون۔ ان میں اصل جو ہوگا یہ ساکن ہونا جو ہے یہ اصل ہوگا۔ ایک بات اور دھیان رکھ لیں کہ مبنی کی حرکات کو ضم، فتح، کسر کہیں گے، معرب کی حرکات کو جو ہے رفع، نصب، جر کہا جائے گا، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ مبنی اور معرب دونوں کی حرکتوں کو شامل ہو جائے گا۔ ترکیب کرتے وقت مرفوع اس کو کہا جائے گا جس اسم پر رفع ہو، اور جس اسم پر نصب ہو اس کو ترکیب میں منصوب کہا جائے گا، جس اسم پر جر ہوگا اس کو ترکیب کرتے وقت ہم مجرور سے تعبیر کریں گے۔
فصل بدا کے اعراب اسم سے است۔ جان لیجئے کہ اسم کے اعراب 3 ہیں: رفع، رفع، نصب، جر، رفع، نصب اور جر۔ اس میں متمکن باعتبار وجہ اعراب برشانستہ قسم است۔ اس میں متمکن کی اعراب کی قسموں کے اعتبار سے جو ہے یہ 16 قسموں پر ہے۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد ہو یعنی کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد ہوگا جب تو تثنیہ اور جمع نہیں ہوگا۔ منصرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ غیر منصرف نہ ہو۔ صحیح ہو یعنی کہ معتل نہ ہو، معتل نہ ہو۔ نحویوں کی اصطلاح میں صحیح اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لام کلمے پر حرف علت ہو، جیسے زید، اور معتل اس کو کہیں گے جس کے لام کلمے پر حرف علت ہو، جیسے ماضی۔ ماضی مفرد منصرف صحیح کا مطلب یہ ہے کہ مفرد ہو یعنی کہ تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو تو غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو تو جو ہے معتل نہ ہو۔ ایسے زید یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ دوسری قسم جو ہے مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح۔ دوسری قسم جاری مجرائے صحیح ہے، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، جیسے دلون۔ کیا ہے اس کی؟ دلون۔ جاری مجرائے صحیح کا مطلب کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح کا قائم مقام ہو۔ جاری مجرا صحیح نحویوں کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے کہ جس کے لام کلمے پر حرف علت ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون۔ دلون پہلی والی قسم کا اعراب جو ہوگا مفرد منصرف صحیح کا اعراب جو ہوگا یہ حالت رفعی میں لفظی ضمہ ہوگا اور حالت نصبی میں لفظی فتح اور حالت جری میں لفظی کسرہ ہوگا، جیسے جانی زید، رأیت زید، مررت بزید۔ مثال دی تھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے زید، تو اس میں جو ہوگا رفع میں جو ہوگا حالت رفعی میں لفظی ضمہ اور حالت نصبی میں لفظی فتح اور حالت جری میں لفظی کسرہ۔ اور دوسری قسم کا اعراب جو مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے دلون دی ہے، اس قسم کا اعراب حالت رفعی میں لفظی ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں لفظی فتح، حالت جری میں لفظی کسرہ، جیسے ھذا دلون، رأیت دلون، مررت بدلو۔ تیسری قسم سوم جمع مکسر منصرف، جیسے رجال۔ تیسری قسم جو ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے۔ جمع مکسر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع سالم نہ ہو، منصرف ہو یعنی کہ غیر منصرف نہ ہو۔ تیسری قسم جمع مکسر منصرف کا اعراب جو ہے یہ ہے کہ حالت رفعی میں لفظی ضمہ، حالت نصبی میں لفظی فتح، حالت جری میں لفظی کسرہ ہوگا، ایسے جاءنی رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ رفعش بضم باشد و نصب و فتح و جر بکسرہ۔ حالت رفعی میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ۔ تینوں کا اعراب بتا دیا میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا۔ جیسے ایک ہی بار میں مثال دے رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، جاءنی زید ودلون ورجال، ورأیت زیدا ودلوا ورجالا، ومررت بزید ودلو ورجال۔ تینوں کی مثالیں آ گئیں، میں نے آپ کو الگ الگ کر کے ہی بتایا۔ اب چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ رفعش بضمہ باشد۔ چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوگا، و نصب و فتحہ و جر بکسرہ، اور حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوگا۔ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب جری میں کسرے کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔
جیسے ہنہ مسلماتن، رأیت مسلماتن اور مررت بمسلماتن۔ آج آپ نے اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں اس میں سے 4 قسمیں سماعت کر لیں۔